إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدأت بسم اللہ فی الدرس اولا تبارک رحمانا رحیما وموئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدى الى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبالا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا۔ حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ میرا ایک ہی مشن ہے، درست تلفظ اور ادائیگی تجوید کے ساتھ عربی لب و لہجہ میں قرآن پاک کو سیکھنا اور سکھانا اور اس کی معرفت۔ ساتھ میں چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے کہ اس چینل کو یوٹیوب کا سب سے بڑا چینل بنانے میں آپ میرا ساتھ دیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس کے شیئر بڑھائیے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے۔ اور میں نے جو ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ عزیز میری جو بقیہ زندگی ہے وہ تعلیمات قرآن کے لیے وقف ہے، اور انشاءاللہ لوگوں کو درست تلفظ اور ادائیگی تجوید کے ساتھ قرآن پاک انشاءاللہ العزیز میں سکھاتا رہوں گا۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں تک جو ہے وہ قرآن پاک، اس کی معرفت اور علوم کیا ہوں گے، پہنچ سکیں گے، اور لوگ علوم قرآن کی معرفت حاصل کر سکیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنے مشن میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اس عظیم کتاب کی بروز قیامت شفاعت کاملہ نصیب فرمائے۔ قراءت سبع واشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 40 ہے۔ آج کے سبق میں آپ اختلاف قراءات اور استشراقی نظریہ تحریف کے ضمن میں تحریک استشراق اور اس کے اہداف و مقاصد کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تمام تر تفصیلات کے لیے لازمی ہے کہ آپ میرے سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں۔ لیکن سبق کے آغاز سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم واجب القدر ناظرین کرام اور طلباء کرام، یہاں سے میرا ارادہ تھا کہ اب روایات اور اختلافات کا سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ شروع کیا جائے، لیکن جدید دور میں اب بہت سے فتنے جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ استشراقیہ کا ہے، جنہوں نے اختلاف قراءات کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ تحریف کے حوالے سے جو ہے وہ ناپاک کوششیں کی ہیں۔ مدلل اور علمی طور پہ ان کا ازالہ کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے چلوں، تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو سکے کہ قراءات صرف قراءت سبع واشرہ کورس ہی نہیں ہے، بلکہ جو اس میں اختلافات ہیں اس کے اوپر جو فتنے اعتراضات اٹھا رہے ہیں ان کو کیا کیا جا سکے، دفع کیا جا سکے، دور کیا جا سکے۔ تو آئیے سبق کی طرف دیکھتے ہیں۔ محترم واجب القدر ناظرین کرام اور طلباء کرام، مستشرقین کی تحقیقات کی بنیاد دراصل ان کے ذہنوں میں صدیوں سے موجود اسلام اور مسلمانوں کے لیے نفرت کے جذبات ہیں، جو صلیبی جنگوں کا تعارف کروانے والے مسیحی ادب اور تاریخ میں واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس تحریک کے اہداف و مقاصد کا مختصر تذکرہ پیش کر دیا جائے تاکہ نص قرآنی اور اس کی قراءت کے حوالے سے مستشرقین کے شبہات کی حقیقت کا اس تحریک کے پس منظر میں بخوبی ادراک ہو سکے۔ تو استشراق کا مفہوم، میننگ آف اورینٹلزم۔ اورینٹلزم کی اصطلاح عربی لغات میں مفقود ہے، جو کہ موجودہ عربوں میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ انگریزوں کا وضع کردہ لفظ ہے جس کے لیے عربی میں استشراق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اب انگریزی میں اس کو اورینٹ بمعنی مشرق کہتے ہیں، اورینٹ بمعنی مشرق، اور اورینٹلزم کا معنی شرق شناسی اور مشرقی علوم و فنون اور ادب میں مہارت حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر مستشرق استشرقہ فعل سے فاعل مراد لیا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسا شخص جو بتکلف مشرقی بنتا ہو، اور مستشرق ایسے غیر مشرقی عالم کو بھی کہتے ہیں جو مشرقی علوم و فنون، ادب و تہذیب، معاشرت و ثقافت کے اندر دلچسپی رکھتا ہو، تو اس کو مستشرق کہتے ہیں۔ اور ایڈورڈ سعید نے استشراق کو یورپین تہذیب و ثقافت کا جزو لا ینفک قرار دیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کے کسی بھی شعبہ سے متعلق تحقیق کرنے والے کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبد المحید غراب نے اپنی کتاب رویہ اسلامیہ استشراق میں لکھا ہے کہ
اور جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مغربی ممالک کے استعماری فکر کے حامل سکالرز اپنی نسلی برتری کی بنیاد پر مشرق پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس کی تاریخ و تہذیب، ادیان، زبانوں، سیاسی اور اجتماعی نظاموں، ذخائر و دولت اور امکانات کا جو تحقیقی مطالعہ غیر جانبدارانہ تحقیق کے عنوان سے کرتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مستشرق کہا جاتا ہے۔ اب جو مستشرق جو ہے، استشراقیہ، اورینٹلزم، تمام جو اس کی تعریف کی گئی ہیں، اس کا حاصل کلام یہ ہوا کہ اہل مغرب بلاد مشرق کے مسلمانوں کے اوپر نسلی اور ثقافتی تسلط قائم کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اسلام کی مسخ شدہ صورت پیش کرنے کی ناپاک جسارت کرتے ہیں۔ ان کا مین یہ کام ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی شرط لگائی گئی ہے مشرقی علوم کے درک کی، یعنی مشرقی علوم جو اسلام اور اسلام کی تعلیمات ہیں، مین ان کا جو ہدف ہے وہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اس چیز کا اشکال بھی دور کر دوں کہ مستشرق کا مفہوم جو ہے وہ جغرافیائی اعتبار سے نہیں ہے۔ دور جدید کے جید عالم ڈاکٹر ابراہیم الفیومی بھی لکھتے ہیں کہ مستشرق کا مفہوم جغرافیائی اعتبار سے نہیں بلکہ زمین کے وہ خطے مراد ہیں جہاں اسلام نے فروغ حاصل کیا۔ تو محترم ناظرین کرام اور طلباء کرام، ان تمام باتوں کا خلاصہ اور موضوع کا خلاصہ یہ نکلا کہ اسلام اور اس کی تعلیمات کا جو مرکز ہے وہ مشرق ہے، اور مشرق ہی سے اسلام کی تہذیب اور ثقافت نے کیا لیا ہے؟ جنم لیا ہے۔ تو لہٰذا ان کا جو اہل مغرب ہیں وہ بلاد مشرق کے جو جتنے بھی ایسے علاقے اور ایسی جگہیں جہاں پر اسلام نے فروغ حاصل کیا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو ذہنی طور پر جو ہے وہ گمراہ کرنا اور اسلام کے متعلق شک و شبہات پیدا کرنا اور اسلام کی مسخ شدہ صورت پیش کر کے لوگوں کو ان کے راہ راست سے ہٹانا، یہ ان کا کیا ہے؟ مین مقصد ہے۔ ہمارا سبق ہوا ختم۔ اس سبق کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال اگر ہوگا تو وہ آپ مجھ سے بلا جھجک پوچھ لیجئے گا۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ مجھ نہ چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا